باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ اسٹوڈنٹس، پہلے ہم نے اسلام کے جو ہے معاشی اصول کا تصور پڑھا تھا۔ اب ہم اسلام نے جو ہے معاشی زندگی کی ترتیب اور تہذیب کے لیے کون سے اصول دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ معاشی زندگی کی ترتیب اور تہذیب کے لیے کون سے اصول جو ہیں دیے ہیں، وہ کون کون سے ہیں، انہیں ہم آسان لفظوں میں آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ اسلام کے معاشی اصول جو ہیں، سب سے پہلے معاشیات اور اخلاق اور مذہب، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو وہ فرد اور جماعت دونوں کے ذہن سے اس غلط نظریے کو ختم کرنا، ٹھیک ہے؟ اس نظریے کو غلط ختم کرتا ہے کہ اخلاق اور مذہب کا تعلق معاشی زندگی سے نہیں، اور تجارت تو بس تجارت ہے نا۔ قرآن پاک میں بڑے بلیغ انداز میں معیشت اور اخلاق کا تعلق بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک میں بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ کی یاد کی طرف دوڑو اور لین دین چھوڑ دو، اگر تم جانتے ہو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر جب نماز ختم ہو جائے تو تم زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک میں کئی مقامات پر روزی، رزق اور معاش کو فضل اللہ، مطلب کہ اللہ کا فضل کہا گیا ہے۔ اللہ کا فضل کس کو کہا گیا ہے؟ روزی کو، رزق کو اور معاش کو اللہ پاک کا فضل کہا گیا ہے، اور اس سے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ یہ سب خدا کی طرف سے ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ معاشی زندگی کو بھی انسان اسی طرح خدا کی حدود کا پابند بنائے جس طرح باقی تمام زندگی کو، ٹھیک ہے؟ اور اس فضل کو ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں جو انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے اسلام نے مقرر کیے ہیں۔ مسلمان اپنی معاشی زندگی میں بھی اللہ کی حدود کا پابند اور ان اخلاقی ضابطوں کا احترام کرنے والا ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کی تعریف جو ہے وہ اس طرح کی گئی ہے کہ وہ لوگ جنہیں خرید و فروخت اور تجارت خدا کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ خدا کو یاد کرنے یعنی اس کے ذکر کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر حال میں وہ اللہ پاک کو یاد رکھتے ہیں اور اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح معاہدہ لکھنے اور صحیح گواہی دینے کو تقویٰ، مطلب کہ خدا خوفی قرار دیا گیا ہے، اور ناپ تول میں کمی کو ایسا عظیم گناہ کہ اس کی وجہ سے ایک پوری قوم کا تختہ الٹ دیا گیا ہو۔ یہ وہ بنیادی نقطہ نظر ہے جو اسلام دیتا ہے اور جس کی بنیاد معاشیات اور اخلاق کی ہم آہنگی پر ہے۔ اس طرح اسلامی معاشیات کا انداز جو ہے اخلاقیاتی اور قدر شناسانہ ہے، ٹھیک ہے؟ سیکنڈ پوائنٹ اس کا جاتا ہے کہ معاشی جدوجہد اور اس کا مقام اور مقاصد۔ اسلام نے ساری زمین بلکہ پوری کائنات کو انسان کے لیے میدان عمل قرار دیا ہے اور انسان کو شوق دلایا ہے کہ وہ اپنی معاش کے حصول اور خلق خدا کی خوشحالی کے حصول کی زیادہ سے زیادہ جدوجہد کرے۔ معاشیات کی اصلاح میں اسے پیداوار کو بڑھانے کی پالیسی کہہ سکتے ہیں۔ سرمایہ دارانہ معیشت میں اصل اہمیت نفع میں اضافے کو حاصل ہوتی ہے، جبکہ اسلامی معاشیات میں کل پیداوار میں اضافے اور خدا کے بندوں کے لیے روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع کی فراہمی جو ہے بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور بے شک ہم ہی نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی اور اس میں تمہارے لیے سامان معاش پیدا کیے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ پاک کا ارشاد ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اسے تمہارے لیے مسخر کر دیا، اور اس نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں۔ اس بنیادی حقیقت کے اظہار کے بعد اسلام نے انسانوں کو مختلف طریقوں سے محنت، معاشی جدوجہد اور حصول رزق کی کوشش پر ابھارا ہے، اور اس طرح ہر شخص کو پیداوار میں اضافے کے لیے سرگرم عمل کر دیا، ٹھیک ہے؟ بے عملی، بے روزگاری کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا اور اس پر سخت وعید سنائی گئی۔
ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو زیب نہیں دیتا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور رزق کی تلاش نہ کرے اور یہ کہتا رہے کہ اللہ مجھے رزق عطا فرمائے۔ تم کو دعا کے ساتھ اس کے لیے جد و جہد بھی کرنی چاہیے، کیونکہ تم جانتی ہو کہ آسمان تو سونا چاندی برساتا نہیں ہے نا، ہمیں خود ہی محنت کرنی ہوگی نا۔ تو ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے کام کرنا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ قیامت کے دن تم اپنے چہرے پر سوال کا داغ لیے ہوئے آؤ۔ پھر مثبت طور پر رزق کی جد و جہد کی ترغیب دی اور اسے ہر مسلمان پر فرض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنی روزی کی تلاش سے غافل ہو کر سوتے نہ رہو۔ ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی شرافت غنا اور فراغ دستی ہے، آخرت کی شرافت جو ہے وہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے، ٹھیک ہے۔ اور خود قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اسے بھول نہ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رزق حلال کے حصول کو فریضہ تو بعد فریضہ یعنی نماز کے بعد سب سے بڑا فرض قرار دیا ہے۔ کسب حلال کو مطلب کہ حلال رزق کو، نماز ہم پر فرض ہے نا، تو رزق حلال جو ہے وہ بھی سب سے بڑا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کے بعد سب سے بڑا فرض رزق حلال کو قرار دیا ہے۔ اسلام کے نقطہ نظر پر ایک واقعے سے بڑی روشنی پڑتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا جو معاشی لحاظ سے برے حال میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو انہوں نے بتایا 2 درہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 1 درہم کی کلہاڑی خرید کر دی اور لکڑیاں کاٹنے پر لگا دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کے پیداواری استعمال کی ترغیب دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، صنعت و حرفت کے ذریعے سے روزی کی تکمیل جو ہے وہ انسان پر فرض کفایہ ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا بعض گناہوں کا کفارہ جو ہے روزی کمانے میں مغموم اور متفکر رہنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا کو جائز طریقے سے حاصل کرتا ہے تاکہ سوال سے بچیں اور اہل و عیال کی کفالت کریں اور ہمسائے کی مدد کریں تو قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا، ٹھیک ہے۔ ان آیات اور احادیث سے محنت اور معاشی جد و جہد کی اہمیت جو ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے اور انہی کی روشنی میں پیداوار کو بڑھانے اور معیشت کو مضبوط بنانے کی پالیسی جو ہے وہ اسلام کے معاشی نظام کا اہم جزو قرار پاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی فقہ میں معاشی جد و جہد کو فرض عین اور پیداوار کو فروغ دینے کی کوشش کو فرض کفایہ، ایسا فرض جو لازم تو ہر شخص پر ہو، البتہ اگر کچھ لوگ اسے ادا کر دیں تو سب پر سے ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سوال ہر فرد سے ہوگا، یہ قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ضروری صنعتوں کا قیام جو ہے فرض کفایہ میں سے ہے۔ اسی طرح المنہاج میں اس کا اصول بیان کیا گیا ہے کہ فرض کفایہ میں صنعت و حرفت اور وہ تمام چیزیں جو معاش کی تکمیل کے لیے درکار ہیں وہ شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اب امام بن تیمیہ اور اس سلسلے میں مختلف فقہاء نے جو نظریہ نقطہ نظر بیان کیا ہے اس کا خلاصہ جو ہے وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بہت سے فقہاء نے جن کا تعلق شافعی حنبلی فکر سے ہے نیز دوسرے فقہاء جیسے امام غزالی ہیں اور امام جوزی وغیرہ اس امر کا اظہار کیا ہے کہ ان صنعتوں کا قیام جو ہے وہ فرض کفایہ میں سے ہے، اس لیے کہ معاش کی تکمیل ان کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس فرض کفایہ کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے جہاد کی جو فرض کفایہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھے اسلام کے معاشی اصول جو آپ نے بہت اچھے سے یاد کرنے ہیں، ویری امپورٹنٹ ٹاپک ہیں کہ اسلام کے بغیر ہم کوئی بھی اسلام کے اصولوں کو اپنائے بغیر ہم کسی بھی چیز میں کامیاب نہیں ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔